مذہب کی ڈسکرپشن اور پرسیپشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، وہ مذہب ہے اس کا. شاید جنت میں ان بلیورز کو دیکھ لیں جن کو ہم اپنے دائرہ اسلام میں ہی نہیں لاتے تھے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے. دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم ان ارواح. Everybody was Muslim in Arwah. Past exists, present exists, and future exists. But where is not the question, when is the question. آپ کی نماز جس دن آپ کی پرواز کا وسیلہ بن جائے گی، کا پروسیس بن جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ارواح ٹو برزخ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ زریاب ہاشمی. اچھا، پچھلے ہمارے ارواح ٹو برزخ کی سیریز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایپیسوڈس چل رہے ہیں اس میں کچھ کوشچنز آئے تھے انڈر دا کامنٹس آف ارواح ٹو برزخ Q&A کوشچن اینڈ آنسر سیشن کے نیچے. ان سوالوں کو بھی آج ہم ڈسکس کر لیں گے، اور ایک ٹاپک انہی سوالوں سے ارائز ہوا ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. کوشچنز میں ہماری گرے لاؤنج کی ایک ایکٹیو پارٹیسپنٹ ہیں ہبا جاوید، ان کے کوشچنز ہیں، اور باقی میں ساتھ ساتھ نام لے کے کوشچنز بھی ایڈریس کر لوں گا. ہبا کے کافی سارے کوشچنز ہیں، ان میں سے 3 کوشچنز اس ایپیسوڈ کے اندر شامل کیے ہیں ہم نے، جن میں ایک ہے کہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر ہیپننگ ایٹ دا سیم ٹائم، یہ کس طرح سے ہے. پھر فنا اور بقا، اس کو انہوں نے یہ 2 کی ورڈز یوز کیے ہیں جن کو ہم آج کے ٹاپک میں ایکسپلین کریں گے. اینڈ ہاؤ ڈو وی ریممبر وٹ وی پرومسڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اور میں بار بار ریفر کرتا ہوں کہ ہماری پرپز آف لائف کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ. پرپز آف لائف ان دا لائٹ آف شہادت حسین، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے. یہ کوشچنز میں ایڈریس کرتا ہوں. میں پہلے کوشچنز آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈسکس کر لوں تاکہ میں آپ کو ایک ہی گو میں پھر ہم یہ کوشچنز ایڈریس کر لیں گے. عبداللہ یوسف کہتے ہیں کہ اگر برزخ ایک ورم ہول ہے تو لوگ قبروں میں سے کیسے اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، اس کا کیا سیکوینس ہوگا. اور ریم نے بڑے انٹرسٹنگ کوشچنز کیے ہیں کہ there are certain people who are able to talk to their family. She's one of those people کہ جو اپنے کچھ ڈیسیزڈ فیملی ممبرس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو ویژن آتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس کو بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ کیسے. صوبیہ گلزار نے بکس پوچھی ہیں، تو اس کے اوپر بکس ریفر کرنے کے آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو ضرور جوائن کیجئے. اس میں آج کل لوگ کچھ ریسرچ پیپرز اور کچھ بکس شیئر کر رہے ہیں ان ٹاپکس کے اوپر. وہ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں، جو ہماری انسٹاگرام اور ٹویٹر اور دیگر پلیٹ فارمز پہ ہم نے وہ کوشش کیا کہ اس لنک کو ڈالیں تاکہ آپ اس کو جوائن کریں، اور ماشاءاللہ کافی سارے لوگوں نے جوائن کیا ہے، اینڈ دے آر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. اس میں یہ کچھ بکس اور ریسرچ پیپرز بھی ساتھ ساتھ شیئر ہو رہے ہیں. بیا اسامہ کہتے ہیں کہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویڈیو کریں، وہ بھی ان قریب ہم پرٹیکولرلی خاص طور پہ اسپیسیفکلی معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ویڈیو کریں گے. عمر فاتحان کہتے ہیں کہ آر وی آل ان اے لوپ. یہ ٹائم پاسٹ پریزنٹ، یہ وہی ہبا کے فرسٹ کوشچن والا ہے کہ پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر جو ہے یہ کس طریقے سے، کیا ایک ٹائم کی ڈائمنشن میں کہیں پہ پلیسڈ ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی کہ کیا ہے اس کا سلسلہ. اور عائشہ خان کہتی ہیں کہ کیا مراقبے کے ذریعے ہم اسپرٹس کے ساتھ یا ڈیسیزڈ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کیسے. اور اگر شہید زندہ ہیں اور اولیاء برزخ کے تھرو کچھ ٹاسکس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے گفتگو کرنے کو جائز سمجھیں، یا یہ کیا پھر ان کے مزار پہ جا کے ان سے گفتگو کرنا ٹھیک ہے، درست ہے. پھر مہنور خان نے کہا ہے کہ if everyone chooses one's life, then what about non-Muslims? Did they choose being non-Muslim? یہ ہمارا ایکچوئل آج کا ٹاپک ہے، جو مہنور نے بھی یہ کوشچن پوچھا ہے، اور
ذوالقرنین نے بھی ایسا ہی کوشچن پوچھا ہے کہ نان مسلمز جو ہیں عربہ میں اگر وہ بھی کچھ وعدہ کر کے آتے ہیں تو وہ وعدہ کیا ہے، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے شامل ہوتی ہے۔ فاطمہ رحیم نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کارٹون میں ایسے سول اور اس طرح کے کانسیپٹس کے اوپر ویڈیوز کارٹونز دیکھے ہیں، تو کیا ان کو یہ چیز کیسے پتہ ہے اور وہ کس حوالے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ فائزہ احسن نے کہا ہے کہ کیا روز محشر میں ہمیں ندامت اس لیے ہوگی کیونکہ ہم اپنا وعدہ بھلا چکے ہیں، اور ایسا ہی سوال مائنڈ فل سول نے کیا ہے کہ کیا ہم نے خود سے چوز کیا ہے سب کچھ اپنی زندگی اور وہ سب کچھ، اور وہ تکالیف بھی وہ خود سے ہم نے چوز کی ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے کوسچنز ہیں جن کو ہم آج کے ٹاپک میں ایڈریس کریں گے، اور آج کے ٹاپک کو ہم نے جو ٹائٹل دیا ہے، یعنی آج کے ویڈیو کو جو ہم نے عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روح کا بھی کوئی مذہب ہے۔ اچھا، اب آپ نے ذرا توجہ دینی ہے، آپ کے تمام لوگوں کے سوالات ساتھ ساتھ ایڈریس ہوں گے اس میں، اور ہم تھوڑا سا آج انٹرسٹنگ ٹاپک رکھیں گے کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے، اور مذہب کا روح سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور اگر وہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے ویریس مذاہب، عقائد اور بیلیفز کے اوپر اگر ہم انالائز کریں تو وہ اتنے ڈفرینٹ عقائد اور اتنے ڈفرینٹ مذاہب میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں کہ بہت سی چیزیں کوسچنز ارائز کرتی ہیں دماغوں میں۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے ڈسکشن کی at the time when even our bodies were not even created، تو وہ ڈسکشن کیا تھی، اور اگر آپ قرآن پاک قرآن پاک سے اسٹڈی کریں اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح سے وعدہ لیا الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، یا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب آپ مجھے خود سے بتائیے گا، یہ میرے کوسچنز ہیں، آپ کو فوڈ فار تھاٹ، جس پہ آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ امیجن کریں کہ تمام ارواح gathered around in some sort of a beautiful atmosphere beyond our imagination، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں۔ پہلے تو اس سائٹ کو امیجن کریں کہ کتنی خوبصورت میراکلس سی ایک سائٹ ہے جو ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہو چکی ہے، اور ان تمام ارواح کے ساتھ گفتگو ہو رہی جو ارواح ابھی آنی ہیں یا آئیں گی، اور وہ جو آ کے واپس جا چکے۔ اب میرا کوشچن ہے، آپ نے پلیز سمجھنا ہے اس کو، کہ جب ارواح اپنی کسی بھی اسٹیٹ میں جو ہماری امیجنیشن سے بالا تر کوئی اسٹیٹ ہوگی، کنڈیشن ہوگی، کوئی فزیکل اور کوئی ویزیبل اسٹیٹ ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک میں نے مینشنڈ ہے، یہ کوئی خیالی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن پاک اس کو ٹیسٹیفائی کر رہا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ارواح اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ارواح کے ساتھ مخاطب ہیں، تو کیا کسی بھی روح کا کوئی مذہب اور ہو سکتا ہے سوائے اس مذہب کے، اس دین کے، اس کانسیپٹ کے کہ کریٹر آف ایوری تھنگ از ٹاکنگ ٹو دا کریشن، کہ ایم آئی ناٹ یور گاڈ، ایم آئی ناٹ یور لارڈ آل مائٹی؟ تو آف کورس تمام کے تمام ارواح نے امیڈیٹلی بولا کہ جی۔ اب ایسی کنڈیشن میں مجھے بتائیں، ایک ہی مذہب ہوا جو ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ مذہب ہے رب کا مذہب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مذہب، اور قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جو اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر رہی ہے کہ یہ منظر وہاں پہ ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات میں مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لست بربکم۔ اب ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ ایسی اسٹیٹ میں ہم یہ کہیں کہ دنیا میں کوئی شخص جب آتا ہے تو وہ چاہے کرسچن کے گھر پیدا ہو، یا جوئش کے گھر پیدا ہو، یا ہندو کے گھر پیدا ہو، یا مشرق کے گھر پیدا ہو، یا مسلمان کے گھر پیدا ہو، یا سنی کے، یا شیعہ کے،
کسی کے گھر بھی پیدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے بعد اتر رہا ہے دنیا میں. اب ٹیکنیکلی اس روح کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبل کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ لیبل تو ہم لگاتے ہیں بعد میں، جب ہم اس بچے کو اپنے گھر میں بڑا کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتے ہیں کہ تم یہ ہو، تم وہ نہیں ہو جو تم وعدہ کر کے آئے تھے، تم یہ ہو. تو پہلی چیز پلیز غور کیجئے گا کہ ارواح کا مذہب کی ڈیفینیشن سے پہلے، مذہب کی ڈسکرپشن اور پرسیپشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ مذہب ہے اس کا، وہ وعدہ اس کا مذہب ہے کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ رب ہیں ہمارے. پہلی بات یہ تسلیم کیا اور پھر کمٹ کیا کہ ہم آپ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ جس روح نے جو وعدہ کیا ہے، بھلے وہ وعدہ کیا ہو، اس نے جا کے دنیا میں کیا چیز فیس کر کے واپس آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تمام تر ہونی انہونی سے واقف ہے. So even if I had promised that I not only accept that you are the Lord Almighty, and I also on top of that promise that I would do things just for your commands, your commandments, your satisfaction, your happiness, your acceptance and approval. یہ سب کچھ ہم وہاں کمٹ کریں گے ان کے سامنے، لیکن ہم یہاں آتے اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اب بھولتے کیوں ہیں اس کی بھی میں آپ کو آج لاجک بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم میں سے، یہ آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے مقام پر بھی، کے موقع پر بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب برابر ہو. یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، جو آخری حج جو تھا جس کے بعد اگلے سال آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. انہوں نے وہاں کلیئرلی کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تمام کے تمام تر انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اس شخص کی کوئی ویلیو ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے جو متقی ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا. یعنی آقا علیہ السلام نے بھی اسی ارواح کی ڈسکشن کو سیکنڈ کیا کہ تمام کے تمام مسلمان برابر ہیں، تمام کے تمام انسان برابر ہیں، اور تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اٹ مینس وی آر فرام دا سیم فادر، سیم پرسن، ہم بالکل ایک ہیں. اٹ مینس چاہے وہ آپ کے ریلیجن سے ادھر ہیں یا ادھر ہیں، آپ کے بلیف سے باہر ہیں یا آپ کے بلیف کا حصہ ہیں، ان کی کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. نو پریفرنس وٹ سو ایور، بی اٹ بلیف، ریلیجن، کلر، کریڈ، وٹ ایور دیٹ مے بی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ شخص کسی بھی اسٹیٹ آف ایکسیپٹنس، اسٹیٹ آف اپروول میں ہے جو شخص تقوی پر قائم ہے. اٹ مینس اب یہ بحث کرنا کہ کیا کوئی مسلمان جنت میں جائے گا یا کوئی نان مسلم جنت میں جائے گا، یہ سوال لاجیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. جنت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، وہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. اور انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ جنت کی انٹری، اللہ تعالیٰ کی ایکسیپٹنس صرف تقوی کی بیس پہ ہوگی. یعنی مسلمان ہو کے بھی کوئی شخص ضروری نہیں کہ وہ جنت میں جائے. ہم نے یہ جو ایک غیبی سا تصور بنایا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ آپ کو آپ کا تقوی جنت میں لے کے جائے گا. آپ کو آپ کا مسلمان ہونا جنت میں نہیں لے کے جائے گا. مسلمان ہونا تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک پری ریکوزٹ ہے. یعنی میں انٹرویو دینے جاتا ہوں کہیں تو میں نے ٹائی جیکٹ تو پہنی ہے، اب آگے میں گفتگو کیا کرتا ہوں وہ مجھے انٹرویو میں، یا میرے کریڈینشلز کیا ہیں وہ مجھے انٹرویو میں پاس یا فیل کریں گے.
اسی طرح مسلمان ہونا اسٹیپ 1، یہ گریڈ 1 ہے. اس کے بعد پی ایچ ڈی کس نے کی ہے، ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کس نے کی ہے، اسپیشلائزیشن کس نے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امپورٹنٹ ہے، وہ جنت کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. اس لیے یہ تصور کرنا پہلے تو یہ جو کوشچن ہے نا آپ کا، جو غیر نان مسلم ہے، انہوں نے کیا، دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم آن دس پلانٹ. پلیز انڈرسٹینڈ ویئر ایور آئی ایم کمنگ فرام. There is only one thing called somebody who believes in Allah subhanahu wa ta'ala, who believes that the prophets will have come by the grace of Almighty. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام لے کے آئے ہیں ہمارے تک تاکہ ہمیں نیک رستے پہ لے کے جائیں. ہم آقا علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کریں. ہم اپنی زندگی، اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جانے، ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں. یہ بہت سے مذاہب بلیو کرتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہم کرتے ہیں. آپ اس خوش فہمی یا غلط فہمی میں کب تک مبتلا رہیں گے کہ کوئی نان مسلم بھی ٹرم ہوتی ہے، کرسچنز بھی مسلمان ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں ان کی جو کریکٹ آپ کے سے میچ نہیں ہوتی. جوئش بھی مسلم ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن. 2-4 چیزیں ہیں جو ان کی میچ نہیں ہوتی ہیں، وہ کسی ٹائم بھی میچ ہو سکتی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم نے ایک ویڈیو کیا حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. تو آپ امیجن کریں اگر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر ہی دیے کل انسانیت کے، اور حقوق اللہ میں کیا ہے جس کو آپ مذہب کا رنگ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ حقوق اللہ معاف کر دیے تو آئی ایم سوری ٹو سے ود دا کرنٹ اسٹیٹ دیٹ دا مسلمز آر ان، پرٹیکولرلی دا پاکستانی مسلمس، تو آپ لوگ حقوق العباد کی، ہم لوگ سب اتنا دھجیاں اڑا دیتے ہیں حقوق العباد کی کہ ہم شاید جنت میں ان بلیورز کو دیکھ لیں جن کو ہم اپنے دائرہ اسلام میں ہی نہیں لاتے تھے، وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم حقوق العباد کو لفٹ نہیں کراتے. ہم حقوق العباد کو دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے نیبر کی، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اقارب کی، دشمنوں کی. ہمارے پر دشمنوں کے بھی حقوق کہ ہم نے ان کے ساتھ دشمنی میں بھی ایک سرٹن لیول تک ہم نے اخلاقیات کا، مورلز کو ادھر بھی ڈیفائی نہیں کرنا ہوتا. تو میرا پوائنٹ کیا ہے، آپ کے کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نان مسلم جو ہیں وہ دیر از نو سچ تھنگ ایز نان مسلم ان اروا، ایوری بڈی واز مسلم ان اروا. اور انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا وعدہ بھلا دیا، تو چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جس نے وعدہ بھلا دیا، جس نے وہ سب کچھ اریز کر دیا، اپنی میموری کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہ کی، تو وہ مسلمان بھی ہو تو وہ گھر واپس نہیں آیا. اب سوال آتا ہے کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ کہاں ہیں؟ تو یس دے آر ان ڈائمینشنس. پاسٹ اسٹل ایگزسٹس ان اے ڈائمینشن آف آن دا پاس وے آف ٹائم. اگر میں وقت میں ٹریول کروں تو میں پاس میں جا کے وہ سب کچھ دیکھ سکوں گا جو چیز میں دیکھ چکا ہوں پہلے، اور میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا، اپنی پیدائش سے بھی پیچھے چلا جاتا ہوں پاس میں جا کے، تو میں وہ مناظر بھی دیکھ لوں گا جو میری پیدائش سے پہلے ہو چکے ہیں. پاسٹ ایگزسٹس، پریزنٹ ایگزسٹس اینڈ فیوچر ایگزسٹس، بٹ ویئر از ناٹ دا کوشچن، وین از دا کوشچن. ان ٹائم. جنت کہاں ہے؟ جنت کب ہے از دا رائٹ کوشچن. دوزخ کب ہے از دا رائٹ کوشچن. بیچ میں یہ کوشچن بھی آیا کہ اچھا فنا اور بقا، میں آپ کو بتا دوں، فنا صرف آپ کے جسم کو ہے. فنا آپ کا جسم ہوتا ہے، روح آپ کی پرواز کر جاتی ہے. اب وہ برزخ میں جاتی ہے یا یعنی برزخ کے تھرو وہ کہاں کہاں جاتی ہے، وہ ہم گفتگو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. بقا کیا ہوگی کہ وہ ارواح جیسے ایکسہیل ہوئیں ویسے وہ انہیل ہو کے واپس چلی جائیں، وہ اس قابل ہوں. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ اور ایک ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ. دائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور بائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے. اور ایک ہیں تیسرے لوگ، درمیان کے لوگ، جو جاتے ہی جائیں گے، جس کو قرآن پاک میں مقربین کا، جن کو درجہ دیا گیا ہے. اور اس مقربین ورڈ پہ بہت بحث ہے، بہت ڈسکشن ہے. اس کی ڈسکرپشن مختلف علماء کے مطابق تفاسیر میں ڈفرینٹ کی گئی ہے، لیکن میں آپ کو فلسافیکلی بتا دیتا ہوں کہ مقربین وہ ہیں جو لوٹا گئے، جو ان ہیل میں واپس گھر چلے گئے. باقی جس کو جنت چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا، جس نے دوزخ ڈیزرو کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ دے گا. یہ تیسرے کون ہیں جو جاتے ہی جائیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. یہ ہے جو ہبا کے کوشچن کا آنسر ہے. یہ ہے جو بقا پا گئے.
یہ ہیں جو فنا فی اللہ ہو گئے. جو تصوف میں فنا فی اللہ کا کانسیپٹ ہے, یہ ہیں جو فنا فی اللہ ہو گئے, جو اللہ تعالیٰ نے واپس ایکسیپٹ کر لیے, جو اتنے خوبصورت لوگ تھے, جو اتنے جینوئن لوگ تھے, جن ارواح نے اپنا نہ صرف وعدہ یاد کیا, اپنے قسمیں, اپنے ارادے, اپنے کمٹمنٹس یاد کی, بلکہ اس کے اوپر پورا اترے اور سرخرو ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو واپس انہیل ہوئے. اوکے, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن, جس میں عائشہ خان نے پوچھا کہ کیا مراقبے کے تھرو ہم اپنے اسپرٹس کے ساتھ جو گزر گئے لوگ یا ان نون لوگ ایون ان کے ساتھ کیا ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک کویسچن دوسرا بھی پوچھا جو دونوں کو میں مکس کر کے جواب دوں گا, کہ اگر اولیاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کسی ٹاسک کے اوپر اپنی زندگیوں کے فزیکل ڈپارچر کے باوجود ایگزسٹ کرتے ہیں, تو کیا ان کے مزاروں پہ جا کے ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا یہ شرک ہوگا, نہیں ہوگا, اور دیس سارٹ تھنگس. اور کیا مراقبے کے تھرو ہم اسپرٹ سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بیچ میں اگر آپ کو if you see spot my cat, so please ignore that. اچھا, تو جی, تو کویسچن کا جواب یہ ہے کہ مراقبہ ہو, چلہ ہو, میڈیٹیشن ہو, نماز ہو, یہ 20 طریقے ہیں کہ جس میں آپ اپنے ایک اسپرچل ریلم میں انٹری لیتے ہیں, the dimension where you can practically defy time and the physical laws that you know of, that we all are familiar with. اب کسی کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے, بدھسٹ مراقبہ سورٹ آف تھنگ میں جاتے ہیں اپنے اسٹائل کے, اور ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, کوئی ورد کرتا ہے, کوئی کیسے کرتا ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور نماز ویسے بھی مومن کی معراج ہے. اب یہ کہنے میں کتنا سمپل تھا, نماز مومن کی معراج ہے, یا مولا علی نے کہا کہ میں جب دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اس کی گریوٹی تک اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کو کسی مراقبے, کسی چلے, کسی میڈیٹیشن, کسی ورد یا اس میں کمپلیکیٹڈ, وہ سب رستے درست ہیں, اس میں کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی نماز جس دن آپ کی پرواز کا وسیلہ بن جائے گی, کا پروسیس بن جائے گی, اس دن آپ دن میں 5 دفعہ ایسی جگہ پہ جا سکتے ہیں کہ جہاں آپ کا دل کرے, جو آپ کا تصور کرے. بٹ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کو وہ نماز میں ملے تو کیسے ملے یہ چیز. بڑے لوگ نماز میں ڈیلی بیسس پہ ٹریول کرتے تھے, کر گئے, پریکٹیکلی بتا گئے کہ نماز واقعی مومن کی معراج. سو یس, دی آنسر یس. اینڈ دا سیکنڈ پارٹ آف یور کویسچن, اولیاء اللہ, دیکھیں کوئی بھی چیز, یہ اب میں آپ کو اپنی ذاتی اوپینین دے رہا ہوں, کوئی بھی پریکٹس جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے میچ نہ کرے. اگر آپ نے کہیں نہیں پڑھا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مزار پہ جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی دعائیں مانگتے تھے, یا چلیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا ایک ڈگری نیچے آ جائیں, مولا علی کہیں جاتے تھے, خلفاء کسی مزار پہ جاتے تھے, آقا کے ہی روزے پہ آ جاتے تھے اور وہاں جا کے کوئی دعائیں مانگتے تھے. جہاں جہاں آپ کو سنت کے کسی بھی, سیرت طیبہ کے کسی بھی ایسپیکٹ سے کوئی چیز کانٹرڈکٹ کرتی نظر آئے, کلیش کرتی نظر آئے, یا آن دا اسکیری سائڈ نظر آئے کہ کہیں یہ صحیح یا غلط نہ ہو جائے, تو رسک لینے کی گنجائش مت رکھیں. آلویز گو فار دا سیفر بیٹ. فالو دا سیرت آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, فالو ہز اسوا, فالو مولا علی اینڈ دا گریٹس آف دیٹ ٹائم. دیکھیں آپ کے پاس ساری پروفائلنگ موجود ہے, آپ کے پاس خلفائے راشدین کے پریکٹس موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, مولا علی کیا کرتے تھے, اور ہمارے آف کورس 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام کیا کرتے تھے. انہی خلفاء کے اوپر بیس کر لیں آپ کہ ان کی سنت کیا تھی, ان کا طریقہ کیا تھا, کیونکہ ان کے طریقت
आका की सुन्नत और सीरत के ऊपर बेस करती थी। और कहीं आपको लगे कि दुनिया में कोई शख्स आप फॉलो करते हैं, चाहे वो सेंट है, चाहे वो अच्छा आदमी है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई पीर है, कोई फ़कीर है, जहाँ आपको लगे कि वो अपने रिस्क पे तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिन एक्टिविटीज़ पे अल्लाह उनको इज़्ज़त भी दे रहा है, अल्लाह ताला उनको मकाम भी दे रहा है, दर्जात भी दे रहा है, लेकिन आपका वो रास्ता चूज़ करने में कहीं आप सुन्नत और सीरत से डिविएट होते हुए कहीं गुम ना हो जाएं। प्लीज़ मेरी ये बात गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग हैं जो रिस्क लेते हैं कि हम उस ऐसे रास्ते पे चलें कि अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वो दुनिया से किनारा हो जाते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ उनको सूट करती हैं या वो लोग कर सकते हैं जो इतनी सख्त रखते हैं कि वो सीरत, सुन्नत, शरीयत, तरीक़त इसको साथ लेके चलें। ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कभी भी ज़िंदगी में। ये मेरा आपको ज़ाती बरादराना मशवरा है, इसको प्लीज़ समझिएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दोनों को साथ लेके चलते हैं। वो उसवा हसना से ज़िंदगी शुरू करते हैं, उसवा हसना पे ख़त्म करते हैं। वो उनकी प्रैक्टिस होती है सुन्नत और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और वो साथ साथ अल्लाह ताला से रुजू करने के कोई बहुत डिफरेंट से तरीके भी करते हैं, और अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त भी देते हैं। वो आपको डेली लाइफ में भी मिलेंगे ऐसे लोग। लेकिन आप अपने आप को रिस्क फ्री रखें, और दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ मत करें कि आपकी देखा देखी कोई और करके उसको कुछ का कुछ बना दे। जैसे आजकल आप मज़ारों पे जाएं तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के मज़ार हैं, इतने खूबसूरत लोगों के मज़ार हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ़ कर दी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी सीरत के लिए, उनकी दीन की तबलीग के लिए, लेकिन उनके मज़ारों के ऊपर टोटली अपोजिट काम हो रहा है। वो काम किसी भी, जो आप मेजॉरिटी को करते देखेंगे, वो काम किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। औलिया अल्लाह से अगर आपने रब्ता करना है तो औलिया अल्लाह आपसे ख़ुद रब्ता करेंगे। आप अपनी वांट, अपनी तलब तो दिखाएं उनको, आप उनको ढूंढें, उनको पाने के लिए उनके मज़ार पे जाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप उनके मज़ार पे जाके उनके लिए दुआ करें, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करें। आप उनके मज़ार पर जाके देखें, गरीब लोग हैं, नीडी लोग हैं, कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको जाके, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ उनको खाना दें, उनको कपड़े दें, उनकी मदद करें। आप मददगार साबित हों औलिया के लिए भी। कैसे कि उनके घर पे, उनके मज़ार पे कुछ लोग आए हुए हैं और वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरत आप पूरी करें। ये औलिया का मकसद था कि वो जाएं भी तो उनके मज़ार पे आके लोग गरीबों को और मस्किनों की मदद करेंगे। ये नहीं कि उल्टा आप आके उनसे मांगना शुरू कर देंगे। आप उनको दें, तोहफ़ा दें कि हम आए हैं आपके मज़ार पे और इतने लोग हम देख रहे हैं ज़रूरतमंद हैं, क्या पता वो जो कुछ मांगने आए हुए वो आपके पास हो। एवरीथिंग दैट वी लुक फॉर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अस। हम सेल्फिश इतने हैं कि अपनी ज़रूरत लेके वहाँ जाते हैं। आप लोगों की ज़रूरत पूरी करनी शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी वैसे ज़रूरत पूरी कर देंगे। और अगर आपको बहुत तलब है उनसे मिलने की, तो जब आप उनके मज़ार पे जाके लोगों की मदद करेंगे, उनको इम्प्रेस करेंगे, तो क्या पता वो आपके घर मिलने आपको आ जाएं। उनको कुछ चीज़ रोक नहीं सकती। वो इस लेवल के लोग होते कि वो आपके ख्वाब में आ जाएंगे, आपके विजन में आ जाएंगे। क्या पता आपके सामने किसी फिजिकल स्टेट में वो आ जाएं। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ पे कादिर है, किसी वक्त पे किसी शख्स को कोई भी इख्तियार दे सकता है। वो अल्लाह ताला के पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई रिचुअल बना लेते हैं, हर चीज़ का रिचुअल बन जाता है। यहाँ तो कोई एक आम पॉलिटिशियन मरता है तो उसका मज़ार बन जाता है और उधर वो लोग धागे बांधना शुरू कर देते हैं। Do not do anything that does not match the practice of the Prophet and his companions. Please, कभी भी वो मत कीजिए। हाँ, जो मैंने गुफ्तगू की, मज़ार पे जाएं, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करें, उनके आए हुए लोगों को उनकी मदद करें, उनसे पूछें क्या तुम्हारे क्या मसाइल हैं। क्या पता किसी का नौकरी का मसला है और आपके पास उसका हल है। क्या पता किसी के पास खाने को नहीं है और आप दे सकते हैं। क्या पता किसी का कोई और मेडिकल मसला है और आपके पास डॉक्टर है, आपके फैमिली डॉक्टर है, आप खुद डॉक्टर हैं। आप कहें यार तुम ये ढूंढ रहे हो इधर, ये तो मेरे शायद इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि तुम लोगों की मदद करूँ। अगर ये सब लोग वहाँ जाके कभी अपनी सेल्फिशनेस से निकल के उन लोगों के मसाइल सुनने शुरू हो जाए ना, अगर 150 लोग भी, तो आई टेल यू कि उस मज़ार का मकसद पूरा हो जाए कि वाकई वहाँ ज़रूरत पूरी होती है। तब वो औलिया अल्लाह जो हैं, तब वो बुज़ुर्ग जो हैं आपको पसंद भी करेंगे, अल्लाह ताला भी आपको पसंद करेंगे। यार ये इस मकसद से जाता है, ये लोगों की मदद करने जाता है, तो इसको मैं इतना दूँ कि जो ये चाह रहा था वो तो उसको रास्ते में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मैं दे दूँगा ताकि लोगों को बांटना शुरू करें। कभी आप लॉजिकल हो के मज़हब को देखें तो ये मज़हब बड़ा खूबसूरत है, उसकी तरीक़त खूबसूरत है, हर तरह की तरीक़त खूबसूरत है जो किसी बुज़ुर्ग ने या बड़े ने की है।
لیکن ہم لوگوں نے کوئی نیا ریچول بنا لیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مزار پہ جائیں گے تو ہمیں ملے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے پیر کو دعا کی تو اس نے اس کو وہ ہے تو نہیں, ان کی مزار پہ دعا کی پوری ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز دینی ہی دینی ہے جو آپ کے مقدر میں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز نہیں دینی چاہے آپ کسی بھی در پہ جا کے اپنے ماتھا رگڑیں. Know this, and if you want to do business with the Lord, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو ملے گا. اور وہ تجارت کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مسائل حل کرنا شروع کریں. وہاں جا کے نہیں کرتے, کہیں اور کریں. لوگوں کے مسائل حل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل کریں گے. یہ تجارت ہے, خوبصورت تجارت. یہ کریں اور impress your بزرگ, the بزرگ that you want to meet, and he will definitely meet you, and he will say the same things when he meets you. He will say Zaryab was right, this is what you should have done, this is what everybody should have done. اگر میرے مزار کی رونق بڑھانی ہے تو اس طرح بڑھاؤ کہ وہاں پہ جتنے ضرورت مند ہیں اپنے کارڈ لے کے, پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں. جب سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے یہ کچھ کر کے تو پتہ چلے گا ساری ضرورتوں کے حل تو وہیں پہ موجود ہیں. بٹ وی ڈونٹ ڈو دیٹ کیونکہ ہم اتنے سیلف سینٹرڈ اور سیلفش ہیں. Anyway, so yes, you can meet awliya and shuhada, but you have to show the want and the right mechanism to meet him. Okay جی, نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم نے, اچھا جو کارٹون والا کوشچن ہے آپ کا کہ آپ نے کارٹون دیکھے تھے فاطمہ رحیم اور اس میں بھی سولز کا ذکر تھا, تو ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ تفکر کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں اور وہ لاجیکل سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں, انبیاء کی جو کریکٹرسٹکس پتہ ہیں وہ کیا ہیں. وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کی اسکرپچرس کو پڑھتے ہیں. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے پڑھنے کا. اور اگر کوئی میرے جیسا شخص بتائے تو اس کو کویسچن کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس ریفرنس سے کیا, ریفرنس آپ کو ڈھونڈیں یا ریفرنسز میں اگر بول دیتا ہوں تو گوگل پہ سرچ کریں, آپ کو ریفرنسز میں مل جائیں گے. اچھا, نیکسٹ کوشچن ہے کہ جی کیا ہم یہ خود چوز کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ اور ہبا کا ایک کوشچن اسی کے ساتھ جڑتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریممبر آور پرامس. یس, وی ایکچولی کمٹ ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی آر ہیئر فار. ہم دیکھیں, میں نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ 3 طرح کی ارواح, 3 بیسک کلاسیفیکیشنس کی ارواح ہیں. ایک وہ جو صرف اور صرف آخرت کی خواہاں تھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف تیری خوشنودی چاہیے, ہمیں صرف آخرت چاہیے. ایک وہ جو صرف دنیا کی خواہاں تھیں, ہمیں دنیا چاہیے, ہمیں دنیا کا چارم لینا ہے. اور ایک وہ جنہوں نے کہا تھا ہمیں دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے. اچھا, اس کے ریفرنس میں آپ دیکھیے گا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, وہ آپ دیکھیے گا, میں اس کے ریفرنس بھی بتا دوں گا. وہ اس میں بھی پارٹلی مینشنڈ ہے. وہ ابو داؤد کی حدیث ہے 4703, اس کو ضرور پڑھیے گا. 4703 سنن ابو داؤد, اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور ارواح نکالیں, اور وہ صرف جنت کے لیے تھی. پھر پشت پہ ہاتھ رکھا, ارواح نکالیں اور صرف دوزخ کے لیے تھیں. اس کو یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں, آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے, لیکن اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کرنا. یعنی دنیا کے لیے نکالیں, آخرت کے لیے نکالیں, جنت دوزخ کے لیے نکالیں اور جنت کے لیے نکالیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وردے پری ڈیسٹنڈ, وہ پری ڈیسٹنڈ والے سوال پھر سے نہیں کرنے, کیونکہ یہی سوال پھر لوگوں نے کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اور آقا سے بھی کیا تھا کہ اگر سب کچھ پری ڈیسٹنڈ ہے تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں. تو وہ ہمارا آپ نے وہ قدر والی ویڈیو دیکھنی ہے, مقدر پہ انسان کا اختیار. اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ پری ڈیسٹنڈ کیا کیا چیزیں ہیں, اور یہ ہمارے اختیارات پری ڈیسٹنڈ نہیں ہیں. کیونکہ اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا کہ آپ کی ڈیڈ آپ کو ان روحوں کو جنت, ان پرٹیکولر لوگوں کو جنت اور دوزخ کے ڈائریکشن میں لے کے جائیں گی جو ڈیڈ وہ مرنے سے پہلے کر جائیں گے. یعنی آخری دم تک آپ کی ڈیڈز میں سے آپ نے کوئی ایسی ڈیڈ کر جانی ہے جو آپ کو جنت میں لے جائے, یا کچھ ایسا کر جانا ہے جو دوزخ میں لے جائے. یعنی جنت میں جاتے جاتے لوگ بھی یعنی اپنی زندگیاں جنت پہ بیسڈ
زندگیاں بھی اجاڑ سکتے ہیں وہ آخری کسی مومنٹ میں ایسا گناہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو تو ہر اس چیز کا پتہ تھا, اس لیے اس حدیث میں یہ ریفرنس مینشن ہے کہ کون سے جنت کی تھیں کون سی دوزخ کی تھیں. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ بنی جنت یا دوزخ کے لیے ہیں. اس کو پلیز سمجھے گا اس حدیث کو, اس مفہوم کو. تو دا پوائنٹ از دیٹ یس وی کمٹ ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ڈو ہیئر بٹ وی فرگیٹ. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں وائی وی فرگیٹ. Because if we do not forget, if we remember everything, then there is no point of testing us. ہمارا امتحان, ہماری لگن, ہماری محبت, ہماری جستجو نظر ہی تب آئے گی کہ جب ہم وہ چیز یاد کریں اور اس کے یاد نہ آنے کے انتظار میں بھی ہم اپنا رستہ ٹھیک رکھیں, کہ جس وقت بھی ہمیں وہ کچھ یاد آ جاتا ہے تو ہم کم از کم نادم نہ ہوں اپنی اس زندگی کے جو زندگی ہم نے اس سے پہلے تک گزاری. وہ بلے شاہ کا شعر ہے کہ مصرع ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, یعنی جو سانس غفلت میں کٹی وہ کفر میں کٹی. وہ تو اتنے سٹریٹ بات کی انہوں نے. اب میں یہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے یہ کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. بلے کو اجازت تھی اس چیز کی کیونکہ وہ شاعر تھے, تو میں بھی ایک شاعر آدمی ہوں. میں بھی شاعری کے سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ غفلت میں زندگی, آج مجھے ریئلائز ہوتی ہیں کئی چیزیں ایٹ 42 میں یہ ریئلائز کرتا ہوں, تو مجھے یقین کریں اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پچھلے 42 سال پچھلے 40 سال تو کفر میں کٹے میرے. مجھے ہر روز کچھ نئی چیز اللہ تعالیٰ میرے سامنے اجاگر کرتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے, ہم سب پہ کرتے ہیں, ہم ریئلائز کریں تو. میں نے اکثر کہا ہوا ہے کہ a moment of realization is better than a lifetime of not. یعنی ایک وہ پل جس میں آپ کچھ ریئلائز کر لیں وہ پچھلی پوری زندگی سے بہتر ہو جاتا ہے, افضل ہو جاتا ہے. یہی بلے نے کہا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر, یعنی غفلت میں جو سانس کٹی, جتنی بھی سانسیں لی میں نے وہ کفر میں کاٹی, کیونکہ اس وقت احساس ہوا کہ میں جو کچھ کرتا آ رہا تھا وہ غلط کر رہا تھا. تو جب بھی آپ کو اپنے وعدے کا احساس ہوگا جو آپ نے ارواح میں کیا تھا, عالم ارواح میں کیا تھا, جس وقت بھی کیا تھا, تو یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھلی ساری زندگی کفر کی لگے. اپنی زندگی پھر بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اور سنت کی روشنی میں کریں, تاکہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریئلائز کرا دیں وہ چیز کہ آپ کیا کمٹ کر کے آئے تھے, تو آپ کو اپنی پچھلی زندگی کفر کی نہ لگے اور آپ کو فخر ہو, آپ کو خوشی ہو کہ آپ نے ٹھیک راستے پہ زندگی گزاری. اسی لیے بچپن سے آپ کو دینیات پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ اپنا رستہ ٹھیک رکھیں. So yes, you will remember one day. I guarantee you that you will remember. How you will remember, اس کے اوپر ہم ایک پورا ایپیسوڈ کر چکے ہیں. آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ تصوف والے کہتے ہیں کہ لاشعور اور شعور کو مکس کریں, یونائٹ کریں, اپنے سول کے ساتھ انٹریکٹ کریں. کوئی کس طریقے سے کرتا ہے, کوئی کیسے کرتا ہے. آپ جب تک سول کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے آپ کو اپنا کوئی وعدہ یاد نہیں آئے گا, اور جب تک وعدہ یاد نہیں آئے گا اکارڈنگ ٹو بلے شاہ آپ کی زندگی کفر کے بادل کے نیچے. اور یس, آپ نے جو سختیاں دنیا میں دیکھی ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھنی ہیں وہ آپ اوپر کمٹ کر کے آتے ہیں کہ ہاں اللہ میاں مجھے دنیا میں سختی دے دیں, جتنی مرضی تکلیف دے دیں, اگر اس کے عوض مجھے آخرت میں اتنے ریوارڈ ملنے ہیں تو میں تو ساری سختیاں لینے کو تیار ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب ہم نادار اور تکلیف والے لوگوں کو اوپر اس کا اجر دیں گے کہ تمہیں دنیا, تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج اور اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دے. یہی وعدہ آپ نے اوپر آتے میں بھی کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں اتنی تکلیفیں دے دے. مجھے پتہ ہے کہ وہ آخرت وہ دنیا بڑی ٹیمپریری سی ہے, اس ٹائم ہم بڑے سالڈ باشعور بیٹھے ہوتے ارواح میں. ہاں مجھے پتہ یہ ٹیمپریری سی ہے, ایسے گزر جانی ہے, تو مجھے تو بس تو بہت ہی تکلیف والی زندگی دیں تاکہ آخرت میں اتنے پلیجرز انجوائے کروں. لیکن جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آسائش کیسے ملے گی, ہمیں آسانی کیسے ملے گی, ہمیں لگژریز کیسے ملیں گی, ہمیں شہرت کیسے ملے گی, دولت کیسے ملے گی, ہمیں عزت کیسے ملے گی, وقار کیسے ملے گا. ہم چلیں تو ناک ایسی اونچی ہو, ہم بڑی گاڑی سے نیچے بات نہ کریں, بڑے بنگلے میں ہم یہ ساری چیزیں دنیا میں آ کے ایکوائر کرتے ہیں. اوپر ہم نے سارے وعدے ٹھیک کیے ہوتے ہیں اور ہم نے مصیبتیں خود مانگی ہوتی ہیں. اچھا جی, یہ تو ہو گئے ہمارے کوشچن آنسرس. اب ان کوشچن آنسرس کے ارد گرد میں آج کا ٹاپک رکھوں گا. I want everyone to be very watchful of this video, be very very careful of everything that I say in this video, کیونکہ یہ بڑی کروشل گفتگو کرنے لگا ہوں میں آج آپ سے. اگر آپ کو کسی بھی زندگی کے حصے میں یہ زوم ہوتا ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں, تو بس آپ کی بہت اوپر ویلیو ہے, تو پلیز آج جاگ جائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی شخص بھی اس چیز پہ زوم کرے, اس چیز پہ اس کو کوئی تکبر, ارگس, کوئی غرور آئے,
یا کوئی ایسی فیل بھی آئے کہ یار وہ مسلمان ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, تو بہت بڑی بات ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا is just the beginning. And I tell you, some people who are not born in Muslim houses, who are not Muslims, who are Christians, who are Jewish, who are non-believers even, ان میں اور آپ میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہتر راستے پہ ہیں. جب تک آپ ایکوائر نہیں کر لیتے وہ سٹیٹس کو, دیکھیں یہ آپ کے سمجھنے پہ نہیں ہے کہ دوسرا غلط ہے, یہ آپ کی سوچ اور آپ کے عقل و شعور کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں معتبر ہے. مومن پیدا ہونا از اے بلیسنگ ٹو ایوری ون. تمام لوگ مومن پیدا ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے پیدا ہوتے ہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا از an added plus, but these are grade 0 and grade 1. Step 0 and step 1. Step 0 پہ آپ کامن ہے, تمام ارواح دنیا میں جب آتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر کے آتے ہیں, اس لیے وہاں ہم کامن گراؤنڈ میں پیدا ہوئے ہیں. میرے کان میں جب اذان دے دی جاتی ہے وہاں ڈفرنس آتا ہے میرا کہ مجھے ایک گریڈ پلس مل گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا نام کان میں سنائی دے گی, اللہ تعالیٰ کی اذان کان میں سنائی دے. Now I'm ready to be buried. اچھا یہ میں ایک اور سوال کا یہاں پہ جواب دے دوں آپ کو, یہ پلیز سمجھیے گا اس کو, بلکہ خاص طور پہ سمجھیے گا کہ آج تک مجھے تو کسی نے نہیں بتایا کہ کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مزے کا قصہ بتاتا ہوں. When my daughter was born, and the nurse, the staff that brought my daughter to me says to me کہ آپ کان میں اذان دے دیں پلیز, تو میرے ہاتھ کانپ گئے. میں نے اس کو کہا مجھے تھوڑا وقت دیں, تو اس نے کہا جلدی کریں, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا. میں نے کہا بھائی میں کیسے جلدی کروں, تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں یہ اذان کیوں دے رہا ہوں. دی اونلی پریئر جس کی اذان نہیں ہوتی وہ نماز ہوتی ہے, نماز جنازہ کی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ اذان آپ نے دی ہوتی ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ. تو جب آپ اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں, اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے اتنی بڑی بلیسنگ سے نوازا ہے, اور میں یہ اذان دے کے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اب آپ کسی بھی مومنٹ واپس لے سکتے ہیں, آپ کی دی ہوئی بلیسنگ تھی. اب مائی چائلڈ از ریڈی ٹو بی بیریڈ اینی ٹائم. تو میرے ہاتھ تو کانپنے واجب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی بلیسنگ دی, اور مجھے ابھی ایڈمٹ کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے, تسلیم کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور یہ کسی ٹائم بھی جا سکتی ہے. میں اس کی جنازہ کی نماز کی اذان بھی دے دیتا ہوں, اتنا بریو ہوں میں. یہ جس کو ریئلائز ہوتا ہے اس کا ہاتھ کانپ جاتے ہیں جب اس کے ہاتھ میں اس کا بچہ ہوتا ہے. تو اب آپ کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اولاد دے, جب آپ کان میں اذان دیں گے تو میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اس کو اس طرح سمجھ کے, اس کی گریوٹی کو سمجھ کے اذان دینی ہے آپ نے. وہی ایکسیپٹنس ہے اس اذان کی, وہی اس کا ایسنس ہے. تو جب آپ مومن کر دیتے ہیں بچے کو اس کے کان میں اذان دے کے, تو آپ اس کو گریڈ 1 کا اسٹوڈنٹ کر دیتے ہیں. اب گریڈ 1 کے اسٹوڈنٹ اور گریڈ 0 جو کہ نان مسلمز ہیں ان میں اتنا فرق نہیں ہے جنت کی ریس کا. آئی نو چلڈرن دا سیم ڈاٹر دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, جس نے ڈبل پروموشن لیے, 2 کلاسیں اسکپ کی ہیں. So you never know when the so-called non-Muslim that you're terming can go into double promotion and quadruple, اور اس ٹائم آپ پیچھے رہ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو امپریس کرنا ہے, وہ کوئی شخص کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے. یہ مت سوچیے گا کہ آپ کسی نان مسلم کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا حجۃ الوداع میں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نان مسلم سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ معتبر ہے. نو, اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم میں سے کوئی شخص کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں.
سوائے اس کے جو متقی ہے. تو متقی کہا تھا انہوں نے. متقی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن تو سب سے پہلے آج سے آپ ختم کر دیں. چاہے وہ مسلک کی ڈسکریمنیشن رکھتے ہیں آپ, چاہے وہ مذہب کی رکھتے ہیں, چاہے وہ دین کی رکھتے ہیں, عقیدے کی رکھتے ہیں. اس لیے یہ چیز تو آپ آج کلیئر کر دیں. اور دوسرا یہ کہ ارواح کا مذہب کیا ہوتا ہے؟ ارواح کا مذہب ہوتا ہے لست بربکم کا, بس, اور کوئی مذہب نہیں ہوتا ارواح کا. یہ بھی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے تھے میں تب بھی نبی تھا. سو اٹ مینس وہاں پہ تمام ارواح نے ان کی نبوت کو بھی ایکسیپٹ کیا ہوا تھا. وہ نبی تھے, وہ تب بھی نبی تھے, اور وہ جب بھی نبی ہوں گے جب ہم ان کو ملیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں, وہ ہمیشہ سے محبوب تھے, اور وہ محبوب ترین تھے, اور وہ اول ترین تھے. ان کے لیے ہی دنیا تخلیق ہوئی تھی. صرف انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے سارا کچھ کیا جو ان کی زندگی ہے. یہ ان دونوں نے صرف محبت کا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہم سب کے لیے, اور اسی محبت کو ہم نے جتنا کاپی کر لیا, ہم اتنے متقی ہیں, اتنے اللہ تعالیٰ کے ڈیئر ہیں. اب یہ کسی نے بھی کر لیا, کوئی بھی اس محبت سے امپریس ہو کے آقا کی رب سے, اور رب کی آقا سے اس محبت سے امپریس ہو کے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو امپریس کر گیا اور ان کے قریب آ گیا, تو وہ اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہے. اور کوئی بھی اس محبت سے دور رہا اور اللہ تعالیٰ کو امپریس نہ کر سکا, تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ پھر مسلمان ہو یا نان مسلم, وہ پھر ایکسیپٹ نہیں ہوا. یہ پلیز میری بات سمجھیے گا, اس کی گریوٹی کو پہنچے گا. یہ آج کی میں نے آپ سے بات کرنی تھی. اذان کا کانسیپٹ آپ کو بتانا تھا کہ آپ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت آپ اذان دیتے ہیں اپنے بچے کے کان میں, تو آپ اس کو گریڈ 1 میں لے آتے ہیں. لیکن پلیز گریڈ 1 کو پی ایچ ڈی مت سمجھیے, گریڈ 1 کو اسپیشلائزیشن مت سمجھیے. وہاں سے تو سفر شروع ہوتا ہے, اور اس کو سر پاس کرنے, اس کو کراس کرنے کے لیے کوئی شخص کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اس لیے بی دا ڈیئرسٹ ون. آپ کی زندگی اس چیز پہ بیس ہونی چاہیے کہ میں اتنا امپریس کر لوں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ کہیں یار یہ اتنے 7-7.5 ارب میں یہ روشنی سی جو مجھے نظر آ رہی ہے, یہ خوبصورت روشنی ہے, یہ کیا ایسا کر رہا ہے. یہ آپ نے اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرانا ہے. ودیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر ہے, چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں, چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں, پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا مجھے. میننگ in among the billions scattered on the planet, آپ سب کے دلوں کے حال بھی جانتے, لیکن مجھے نمایاں ہونا ہے تب میں میٹر کروں گا, ورنہ میں اسی بھیڑ چال میں ہوں, اسی رش میں سے رن آف دا مل ہوں. Do not become run of the mill. You have to stand out by your deeds. آپ کسی رنگ, نسل یا قبیلے یا فرقے یا فیملی کی وجہ سے نہیں نمایاں ہوں گے. آپ صرف اور صرف اپنی ڈیڈز کی وجہ سے نمایاں ہوں گے, آپ اپنے اعمال کی وجہ سے نمایاں ہوں گے, اور آپ کے اعمال ہی آپ کو معتبر ٹھہرائیں گے. آپ کے اعمال ہی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی لیول کی visibility دکھائیں گے among the so many that have come and that will come. So let's try to do that. Let's try to build on our deeds. ہمیں کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جائے گی تو وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال لے کے جائیں گے, اور اس کا خوبصورت ترین نمونہ جو ہے اسوہ حسنہ آقا کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اس کے کلوسسٹ آ جائیں اور کچھ ایسا کریں کہ آپ کو خود پتہ چلے, آپ کے ارد گرد کے لوگ کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت خاص ایکٹیویٹی ہے. اس ایکٹیویٹی کا حصہ بنے لوگ, پھر کوئی پرپز اپنے اوپر لے کے آئیں. وہ پرپز آف لائف کی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. اور ہبا کا سوال کا جواب کہ ہاؤ ڈو وی ریممبر آور پرومس, وہ 3 انڈیکیٹرز میں نے آپ کو دیے تھے اس ویڈیو میں, کہ ان 3 لیکن میں بتاؤں گا نہیں تاکہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں. آپ ان 3 انڈیکیٹرز کے اوپر اپنی زندگی بیس کریں, ان 3 انڈیکیٹرز کو اپلائی کریں, تو آپ کو آپ کا پرپس بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کاز ملنا شروع ہو جائیں گے.
اور میں بار بار ہبا کا ذکر کر رہا ہوں, شی از اے ویری ایکٹیو ممبر آف آور گرے لاؤنج, اور آپ نے تو خاص طور پہ اپنے لیے ایک کاز رکھا ہے. اس کاز کو لیکن اینڈ آف دا لائف, اینڈ آف دا روڈ نہ سمجھے گا, اس کاز کو بہت بڑا نہیں سمجھنا. وہ کاز مائل سٹون ہے, مائل سٹونز کو سمجھ کے آگے چلتے جانا ہے, اور کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا کاز دیں گے کہ اس پرپس دکھا دیں گے کہ آپ کہیں گے یہ تھا میرا پرپس. اور یہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں ہمارے گرے لاؤنج کے ایک فالوور, اور گرے لاؤنج کے اب اللہ کرے ایکٹیو ممبر بن جائیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. عبداللہ, ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک آپ کو اپنا پرپز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا, آپ کسی بڑے پرپز, کسی بڑے کاز کا حصہ بن کے اس کو اپنا ایک مائل سٹون سمجھیں, اس کو پہلے اچیو کریں, اس میں ہیلپ کریں. آہستہ آہستہ آپ کو اور مائل سٹونز نظر آئیں گے, ان پہ چلتے چلتے آپ کو منزل دکھے گی, وہ آپ کا پرپز ہوگا. بٹ until you find the purpose, do not live a purposeless life. Do not live just like a tree or an animal. You have to differentiate yourself as اشرف المخلوقات. آپ فائنسٹ کریشن اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت احسن طریقے سے تخلیق کیا. اس کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اجاگر کریں اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو, so that he gets to see you standing out from the crowd. And stick to our sessions and Grey Lounge, you will see that there are people there. ہمارا زوم سیشن ہوا تھا, we met wonderful people. کیا کیا خوبصورت لوگ ہیں, کیا کیا کاز کر رہے ہیں. آپ اس کا حصہ بنیں, اس میں لوگوں کے کاز دیکھیں. کیا پتہ میں اب ان سب کے کازز کا حصہ بننا چاہتا ہوں. کیا پتہ مجھے ان کے کسی کاز میں اپنا پرپز مل جائے, اور کیا پتہ جو مجھے میرا پرپز ملا ہوا ہے اس کے رستے میں وہ کاز جو ہیں وہ ایک مین رول پلے کریں. So you have to keep searching for the purpose that you came here for before it's the end of the line for you. Alarm clock کسی ٹائم میرا بھی بج سکتا ہے, آپ کا بھی بج سکتا ہے, چھٹی ہو جائے گی اس ٹائم. So what are we doing? At least ہم اس رستے پہ تو اٹھائے جائیں. 2 ٹرینیں ہیں, ایک ٹرین جنت کی طرف جا رہی ہے, ایک ٹرین دوزخ کی طرف جا رہی ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا, ایک کروشل پوائنٹ ہے. یہ ایک خاص ایڈیشنل آپ کو آج کا میں پوائنٹ دے رہا ہوں. ایک جنت کی ٹرین ہے, ایک دوزخ کی ٹرین ہے. دوزخ کی ٹرین میں آپ نماز پڑھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, وہ دوزخ میں ہی جائے گی, وہ آپ کے سارے حج زکوٰۃ ساتھ لے کے جائے گی. اور جنت کی ٹرین ہے ایک, اس میں بھی آپ جو مرضی کریں, ایک دفعہ چڑھ جائیں تو آپ کے اعمال جیسے بھی ہیں, آپ کے ٹوٹی پھوٹی نمازیں جیسی بھی ہیں, وہ آپ کو جنت میں لے جائیں گی. کیونکہ یہ جو ٹرین ہے یہ پرپز آف لائف کی ٹرین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں آپ لے کے جائے گی. آپ رستہ تو چن لیں. اگر اپنا نہیں سمجھ آ رہا, کسی کے کاز کو انالائز کریں, وہ ٹھیک لگتا ہے, اس کی ٹرین میں آ جائیں. جب تک آپ کو کوئی اور ٹرین نہیں اپنی آئیڈینٹیفائی ہوتی, آپ کسی پرپز میں اٹھائے جائیں. غفلت میں جو دم غافل سو دم کافر نہ ہو. آپ غفلت میں نہ دم لیں, آپ ریئلائزیشن کے اندر زندگی گزاریں. پلیز انڈرسٹینڈ دس, اینڈ آئی لیو یو آل آن دس نوٹ. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور پرپز, یو ہیو ٹو ریمبر دا پرومسز دیٹ یو میڈ اپ دیر, ادروائز وی آر آن ویری تhin ice. آن دیٹ نوٹ آئی وڈ سے اللہ حافظ, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں.